السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی وقال صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، نماز جمعہ کے بعد ہماری اس مسجد میں ایک نکاح کا انعقاد ہے، ایک نکاح کی مجلس ہے انشاءاللہ۔ اسی مناسبت سے یہ بہتر معلوم ہوا کہ آج کی نشست میں نکاح سے متعلق دین و شریعت کی بات آپ کی خدمت میں رکھی جائے، اور اس امید پر کہ اللہ ہم سبوں کو عمل کے جذبے اور توفیق کے ساتھ سننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ نکاح کے عنوان پر مختلف مواقع پر بات آپ کے سامنے آئی ہے، دیگر علماء کرام کی بھی بات آپ حضرات نے سنی ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے خاص طور سے نکاح اور دیگر معاشرتی مسائل کے سلسلے میں امت کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، اور امت کی ایک روش بن چکی ہے کہ ان موضوعات پر علماء کا کام، ائمہ اور خطبہ کا کام بولنا ہے، اور ہمارا کام سننا ہے، اور ایسا سننا سن کے سند پڑ جانا، مگر عمل کرنے کا کوئی داعیہ اور جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کرنا۔ یہ اس وقت کا ہمارا مزاج ہے۔ آپ چاہے برا مانیں، آپ چاہے میرے متعلق کوئی جملہ بول دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بہت سارے لوگوں میں ایک جذبہ ہے کہ بھئی نکاح کے عنوان پر کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہ اس موقع پر دین کی باتیں اور نکاح سے متعلق قرآن و شریعت کا حکم بیان کیا جائے۔ تو لوگ شادی خانوں میں بھی علماء کو بلا رہے ہیں، شادی خانوں میں بھی علماء کو بلا کر ان کے بیانات وغیرہ کروا رہے ہیں۔ ایک نکاح میں میرے جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر بھی ایک عالم صاحب کو بلایا گیا، معتبر عالم، اچھے شہر کے اچھے مستند اور جید عالم دین صاحب ہیں، وہ ان کو بلایا گیا۔ مولانا سے کہا گیا کہ حضرت آپ نکاح کے عنوان پر اور ہمارے جو معاشرے کے اندر نکاح کے متعلق باتیں ہیں اس پر آپ کچھ بیان فرما دیں۔ تو وہ عالم صاحب بڑے اچھے انداز میں اور بڑے بہترین طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح کا کیا تصور ہے، اور ہم نے اپنے معاشرے میں نکاح کا کیا اس وقت میں مزاج بنایا ہوا ہے، اس پر بڑی تفصیل سے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو پیچھے بیٹھے سامعین میں جب مولانا صاحب کی گفتگو شروع ہوئی کہ بھائی
ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ہم نے فلاں رسم کر دی، فلاں رسم کر دی، اور یہ ضروری سمجھ لیا، یہ ضروری سمجھ لیا۔ پیچھے بیٹھنے والے ایک سامع صاحب اپنے سر پر ہاتھ پیٹ کر کہنے لگے کہ چلو پھر سے ان کا شروع ہو گیا، پھر سے ان کا شروع ہو گیا۔ اور اس کے بولنے کے فوراً بعد ایک بازو والے صاحب کہنے لگے ان لوگوں کا کام بولنا ہے، کون سن رہا ہے ان لوگوں کی باتوں؟ ان لوگوں کا کام بولنا ہے، ان کی بات کو کون سن رہا؟ اور حقیقت بھی یہی ہے مل صاحب، حقیقت بھی یہی ہے کہ علماء اس موقع کے منکرات پر، اس موقع کی باتوں پر جو بولنا ہے وہ بولتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بولنے والے نہیں ہیں، بولنے والے ہیں، لیکن عمل کرنے والے، یا عمل تو دور کی بات ہے، اب تو مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ سننا بھی نہیں چاہ رہے، اب تو مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ سننا بھی نہیں چاہ رہے، بلکہ مولانا صاحب کا بیان شروع ہو رہا تو پیچھے سے خود ہی یہ بول رہے ہیں کہ اب شروع ہو گیا ان کا، اور بازو والے بول رہے ہیں ان کا کام بولنا ہے، کون سن رہا ہے ان کی باتوں؟ تو یہ جو مزاج ہے نا، اس مزاج کے رہتے ہوئے یاد رکھنا مسلمان قوم اصلاح اور فلاح کا جو ہدف ہے اس ہدف کو نہیں حاصل کر سکتی، اس ہدف کو نہیں حاصل کر سکتی۔ اور جتنی باتیں نکاح کے عنوان پر علماء کہتے ہیں عوام میں، جلسوں میں، مساجد میں، کون آدمی ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ بھئی نکاح کا اسلامی تصور کیا ہے؟ کون آدمی ہے بھئی؟ آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم نکاح کا اسلامی تصور کیا ہے؟ بولو۔ ارے معلوم نہیں معلوم؟ نہیں معلوم۔ نہیں معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے نکاح اب تک گزار دیے، یعنی جا کے اپنی زندگی کے، لیکن پھر بھی نہیں معلوم۔ میں نے ابھی گزشتہ اتوار میں ایک بات کہی تھی، یہ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا اس وقت، یہ آپ کا ہمارا ایک مذاکرہ ہے، تقریر نہیں کر رہا۔ تقریر کرتے کرتے علماء بھی بیزار ہو جا رہے ہیں، عوام بھی جو ہے سن سن کے سند پڑ جا رہی، اس لیے تقریر نہیں، مذاکرہ۔ میں نے گزشتہ اتوار میں درس کے اندر ایک بات کہی کہ بھئی ہماری جو عوام ہے ماشاءاللہ، مساجد سے جمعہ کے موقع پر، رمضان میں، دیگر مواقع پر عوام کا جو ہمارا رجوع ہے، جو جوڑ ہے عوام کا، اچھا ہے ماشاءاللہ۔ ایک اہتمام کے ساتھ ہمارے علاقوں میں جمعہ کے لیے عوام کا ایک مجمع آتا ہے، اور اس امید پر آتا ہے کہ بھائی کوئی دین کی بات سیکھنے سننے کا ہمیں موقع ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے وہ ہیں جو ان باتوں کو سن کر آگے اس کو پہنچاتے بھی ہیں اپنے گھروں میں، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں۔ تو میں نے ایک بات یہ کہی تھی اتوار میں کہ ہمارا اتنا بڑا مجمع جو جمعہ کے عنوان پر آتا ہے اور دیگر مواقع پر آتا ہے، کبھی جا کر محلے کے امام صاحب سے یا خطیب صاحب سے یہ نہیں کہتا کہ امام صاحب، خطیب صاحب، ہمیں اتنا بڑا مجمع ہے علاقے میں، لیکن کسی کو بھی میت کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا۔ آتا بھائی کسی کو اس میں نہیں آتا؟ دیکھو آپ، یعنی یہ ایسی ضرورت ہے کہ جس کا آنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، مگر ہم لوگوں نے اس میں کیا کر دیا؟ پیشہ بنا دیا۔ غسال باضابطہ پیشہ ور ہوتا ہے، اس کو بلایا جاتا، جب تک وہ نہیں آتا غسل دینے کے لیے کوئی آدمی آگے نہیں آتا۔ یہ افسوس کی بات ہے یا خوشی کی بات ہے؟ ڈوب مرنے کی بات ہے۔ یہ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو اس کے آخری سفر کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، غسل دینے کی، کفن دینے کی، یہ ہمیں نہیں آتا، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے، اچھے خاصے ویل ایجوکیٹڈ، لیکن اس کے باوجود کسی کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا۔ چلو نہیں آتا ٹھیک ہے،
یہ تو افسوس بھی ہے، بہت زیادہ افسوس کا مقام ہے۔ تو کیا کسی مسلمان بھائی کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی کہ جائیں اپنے مسجد کے امام اور خطیب سے کہیں کہ صاحب ہمیں میت کو غسل دینے کا عملی طریقہ بتائیے؟ کبھی بولے اپن جا کے؟ ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں یہاں پر کہ صاحب یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو باضابطہ طے ہے غسال، اس کو پیسے بھی متعین رہتے، آخری دیدار کے واسطے آئے سو والے پورے جیب میں سے 10 20 50 100 جو جیسا ہے ویسا ڈال کے چلے جاتا، وہ سارا بھی غسال کا ہو جاتا، وہ سارا بھی غسال کا ہو جاتا۔ تو ہم نے یہ طے کر دیا ہوا ہے غسال ہے، بات ختم ہو گئی، ہمیں کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ مان لو کسی ایسے علاقے میں ہم ہوں جہاں کوئی غسال نہ ملے، کیا کرتے ہیں؟ پائپ سے مار کے کرونا میں نہلائے جیسا نہلاتے؟ ارے بولو، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کسی مصلی نے جا کر کسی مسجد کے امام یا خطیب سے یہ نہیں کہا کہ امام صاحب، خطیب صاحب، کسی جمعہ میں ہمیں آپ میت کو غسل دینے کا طریقہ بتائیے، ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سیکھنے کو کوئی تیار نہیں۔ کوئی مسجد میں کوئی امام کے پاس یا خطیب کے پاس جا کر کوئی مصلی یہ نہیں کہتا امام صاحب میرے کو سورے نہیں آتے، آپ جو ٹائم دیے میں وہ ٹائم پہ آ جاتا ہوں، میرے کو 10 سورے یاد دلا دیجئے تاکہ میری نماز درست ہو جائے۔ کوئی گیا؟ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ کیا کوئی جا کر کسی امام اور خطیب سے یہ کہتا ہے امام صاحب میری 1-2 رکعت نماز میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں، ذرا دیکھیے میری نماز سنت کے مطابق درست بھی ہے یا نہیں ہے، میری نماز میں کہیں میرے کو اصلاح کی ضرورت کرنا ہے؟ ارے میرے بھائی یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام نہیں کرتے ہم، ہمارے اندر میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے دین سیکھنے کا، دین سمجھنے کا اور دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ کسی مسلمان میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے دین رسم کا نام ہے، دین باپ دادا سے جو دیکھے اس کے کرنے کا نام ہے، باقی ہمارے کو الگ سے جا کے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے۔ اس لیے مسلمان آبادی والے، کثیر آبادی والے علاقوں میں کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو عام آدمی ہو اور اس کو غسل میت کا طریقہ معلوم ہو، نہیں، کوئی نہیں ہے۔ باضابطہ جہاں کہیں انتقال ہو باضابطہ غسال کو بلانا پڑتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی بڑا عجیب اس سلسلے میں ایک عجیب مزاج ہے، میت کو دیکھے تو ڈر ہوتا، کہتے ہیں میت کو دیکھے تو ڈر ہوتا، دیکھے تو ڈر ہوتا، اب انہیں ہاتھ لگا کے غسل دیتا۔ بھائی یہ اس قسم کی باتیں، کہاں ہاتھ لگایا تو ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گا؟ بھائی یہ مزاج ہے ہمارا، یعنی ہم غسل میت کا طریقہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ کسی نے آ کر آج تک یہ سوال نہیں کیا، شاید کسی مسجد میں نہیں کیا ہوگا۔ کیوں؟ ہمارے کو سیکھنے کا مزاج ہی نہیں ہے۔ نماز اپنی درست ہے یا نہیں ہے یہ ہمارے کو فکر نہیں ہے کہ بھئی میں اتنی عمر ہو گئی، اتنی عمر سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، کبھی 1-2 رکعت کسی بھی مسجد کے امام خطیب کو جا کے صاحب میری نماز دیکھیے نا، میں سنت کے مطابق پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اور ہمارے اماموں کو اور خطیبوں کو بھی خاص طور سے ان علاقوں کے عجیب ایک مزاج بنا ہوا ہے، جب دیکھو جب فضائل، جب دیکھو جب فضائل، جب دیکھو جب ان کی کرامت، جب دیکھو جب ان کی کرامت۔ ارے دین سکھا میاں، دین سکھا، خالی کرامت سناتے بیٹھا ہوا ہے، خالی فضیلت سناتے بیٹھا ہوا ہے، اور عوام کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جا کے کم از کم خطیب کو بولو کہ صاحب کتنے بار فضائل سناتے، کتنے بار فضائل سناتے، کتنے بار کرامتیں سناتے۔ ہمارے کو دین سکھاؤ بھائی، ہمارے کو دین سمجھاؤ، ہمارے کو نماز سکھاؤ، ہمارے کو وضو غسل بتاؤ۔ یہ نہ عوام کبھی جا کے پوچھتی، ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ بھئی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، منا راجیم منا اشتم، جو دل میں آیا کرو۔ اس واسطے عوام جا کے کبھی نہیں بولتی ہمارے کو صاحب غسل میت کا طریقہ بتائیے۔
یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام کرنے کے ہیں۔ جاؤ کبھی پوچھو، ہم سے بھی پوچھو، آپ، ہم بھی آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے بھی پوچھو آپ کہ صاحب آپ ہمارے کو نماز کا طریقہ بتائیے، آپ ہمارے کو وضو غسل کا طریقہ بتائیے، آپ ہمیں فلاں نماز کے مسائل بتائیے، آپ ہمیں غسل میت کا طریقہ بتائیے۔ آپ پوچھئے، پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ بس فضائل سن لیے، اور جمعے کے بیان میں عموماً جاتے بھی کب، جب خطیب صاحب ممبر پہ چڑھتے رہتے، جب رہتی عوام پوری، اس سے پہلے تک جو پرماننٹ آنے والے ہیں، جو شوق ذوق سے سننے والے ہیں، وہی لوگ۔ تو یہ کام میرے بزرگوں کرنے کے ہیں۔ جاؤ اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں جو مساجد ہیں، ان مساجد کے ذمہ داروں سے اور وہاں کے ائمہ اور خطبہ سے اس متعلق بات کرو کہ صاحب ہمیں یہ سکھاؤ، یہ دین ہمارے کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہماری نماز صحیح ہو رہی نہیں ہو رہی یہ سکھائیے آپ، غسل میت کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے یہ بتائیے آپ، حج پر جانے والے جاؤ معلوم کرو کہ صاحب حج کا طریقہ کیا ہوتا ہے، عمرے پہ جانے والے جاؤ معلوم کرو عمرے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ وہ بھی ہمارے پاس ایک عجیب مزاج ہے، عمرے کو کل نکلنا ہے، امام صاحب آج کل عمرے کو نکل رہا ہوں، ذرا طریقہ بتائیے نا، کل نکلنے والا ہے، آج آ کے پوچھتا۔ ایک 8 دن پہلے جا کے معلوم کرو، روزانہ ایک ٹائم فکس کرو کہ صاحب یہ ٹائم آپ میرے کو جو ٹائم دیے وہ ٹائم پہ آتا ہوں، ذرا آپ میرے کو طریقہ بتائیے۔ کل دوپہر میں نکلنا ہے، مغرب میں آتا ہوں، صاحب میں ذرا عمرے کو جا رہا ہوں، ذرا طریقہ کیا ہے بتائیے، ذرا دعائیں بتائیے۔ کیا انہیں روبو ہے بولنے کی یاد کر لینے کے واسطے؟ یہ چیز اس سلسلے میں آپ سے بہت صاف بات کر رہا ہوں، بہت صاف بات کر رہا ہوں کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کل نکلنے والے ہیں، آ جا کے صاحب مقام ابراہیم پہ کیا دعا پڑھنا، میلین اخضرین پہ کیا دعا پڑھنا، اور سعی شروع کرتے وقت کیا پڑھنا، طواف شروع کرتے وقت کیا پڑھنا، استلام کے وقت کیا پڑھنا۔ کیا بھئی آپ کو ایک عشاء، مغرب سے عشاء تک بول دیے تو آپ کو یاد ہو جاتا؟ اس واسطے بالکل نہ کے درجے کی معلومات کرنے کے جاتے، اب اس کے بعد میں یوں کر لے کے آگے، اور کر لے کے آگے قبول ہوا کہ نہیں ہوا کہ ایسا۔ یہ کیوں کرتے ہو بھائی؟ جیسے عام چیزوں کے لیے باضابطہ وقت نکالتے ہو، اس کے سیکھنے، اس کے لیے محنت اور تگودو کرتے ہو، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے آج آپ کی خدمت میں بات رکھی ہے، خدا کے لیے اس کو سدا بصحرا مت کر دیجئے، سدا بصحرا مت کر دیجئے۔ سدا بصحرا بولے تو سدا کس کو بولتے ہیں؟ آواز۔ صحرا کس کو بولتے ہیں؟ جنگل۔ جنگل میں جا کے کوئی آدمی آواز لگایا تو کوئی سننے والا موجود رہتا؟ کسی کو سنائی دیتا؟ نہیں۔ تو ایسی ہی میری بھی باتوں کو سدا بصحرا مت کر دیجئے، سیکھیے، اپنا وقت نکالیے، اور اپنے اوقات میں سے وقت کو فارغ کر کے اس سلسلے میں کام کریے، سیکھیے۔ سیکھ کر جائیں گے تو کم از کم اتنا تو اپنے کو اطمینان ہوگا کہ چلو بھئی میں نماز سیکھا، انشاءاللہ اس کے بعد میری نماز جو ہوگی وہ درست ہوگی۔ کم از کم سیکھ کے جائیں گے تو بھئی اتنے سورے تو تجوید سے سیکھا، یہ سورتوں سے میں نماز پڑھا، میری نماز میں میرے کو اطمینان ہے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ آخری سفر جس کا ہے اس کے لیے ہم کم از کم آگے بڑھ کے غسل دینے کا طریقہ معلوم کرنا، کفن پہنانے کا طریقہ معلوم کرنا، یہ غسال کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کم از کم اپنے گھر کے اندر اگر کبھی یہ حالت پیش آ گئی تو گھر میں کم از کم 1-2 افراد ایسے موجود ہونا کہ وہ آگے بڑھ کر کے اس کام کو انجام دے سکیں۔ میں غلط بول رہا ہوں؟ تو کم سے کم اس کے لیے آگے بڑھو، کوشش کرو، اور نہیں تو کم از کم اتنا کرو کہ بھئی مساجد کے اندر اس عنوان پر کبھی کوئی ایک جو ہے عملی تربیتی پروگرام کے عنوان پر کوئی دن رکھو، اس پر یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں آنے کی ضرورت ہے، اس پر ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ باقی جو بات نکاح سے متعلق میں عرض کرنا چاہ رہا تھا
وہ یہ کہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کے ساتھ 3 رشتوں کو جوڑا ہے۔ 2 رشتے وہ ہیں جو قدرتی طور پر جڑے ہوئے ہیں، ایک رشتہ وہ ہے جو آدمی خود تلاش کر کے اس سے جڑتا ہے۔ ایک رشتہ ہے ددیال والا، دوسرا رشتہ ہے ننیال والا۔ یہ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کا جیسا ہی وجود دنیا میں آیا، ایک طرف اس کے ددیال والے موجود، دوسری طرف اس کے ننیال والے موجود ہے نا۔ یہ 2 رشتے وہ ہیں اس آنے والے لڑکے بچے بچی کے لیے جو قدرتی طور پر اللہ نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ تیسرا جو رشتہ انسان جوڑتا ہے وہ ہے سسرال۔ لال بول کے کتنا اچھا آتا نہیں؟ سسرال میں گئے تو بھی ذرا لالم لال ہوتے نا جی۔ آج کل نکاح کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ وہی ہے کہ بھئی سسرال ایسا دیکھو ذرا تگڑی پارٹی رہنا ہے، پارٹی تگڑی رہنا، مسجد میں عقد 10 لاکھ نقد، مسجد میں عقد 10 لاکھ نقد، ایسا دیے سو والے رہنا، ایسا پیچھے سے دینا سامنے سے دیے جیسا نہیں دکھنا۔ سسرال اس میں لال کا لفظ ہے نا، تو یہ تصور ختم کرو۔ سسرالی رشتے سے رشتہ جوڑنا دونوں کی ضرورت ہے، لڑکے کی بھی ضرورت ہے، لڑکی کی بھی ضرورت ہے، دونوں کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں چونکہ اس کے اندر مہر دیا جاتا ہے اور لڑکی کو اس کی ملکیت میں دیا جاتا ہے، بیع کی صورت تو ہے، اسی لیے ایجاب و قبول رکھا گیا ہے، لیکن یہ خرید و فروخت والا معاملہ نہیں ہے کہ تمہاری بچی کو کر رہے ہیں بھائی اس واسطے اتنے لاکھ دو جوڑے میں، اتنا فلاں دو، اتنا فلاں دو۔ یہ جتنی چیزیں ہیں اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، ایسا نہیں ہے آپ کو نہیں معلوم ہے بولے جیسا نہیں، آپ کو بھی معلوم ہے۔ اس سے پہلے والا جو معاملہ ہے نا کہ نکاح سے قبل یہ جتنی رسومات ہمارے پاس کی جاتی ہیں، خاص طور سے ہمارے شہر میں، ہماری ریاست میں، ان رسومات کا بھی دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، نہ ہلدی کے رسم کا، نہ سانچک کا، نہ منجے کا، نہ جلوے کا۔ جی یہ جتنی رسومات ہوتی ہیں ان تمام رسومات کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود، یہ سب ہم جاننے کے باوجود اور ان سب کے بارے میں معلومات ہونے کے باوجود سارے رسومات انجام دیے جاتے ہیں۔ بولتے صاحب وہ گھر میں نہیں مان رہے، گھر میں نہیں مان رہے صاحب کیا کریں گے؟ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اتنا عرصہ گزار دیے لیکن ہمارے حکم کی تعمیل کے سلسلے میں سامنے والوں کو ہم نے ابھی تک تیار نہیں کیا۔ اس کے بولنے کا دوسرا جو رخ ہے نا، سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، تو اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہی ہے۔ اچھا دوسری بات، آپ میں پورے مسلمان جانتے ہیں النکاح من سنتی، سنت کس کو بولتے بھائی؟ سنت کس کو بولتے ہیں؟ آقا کے حکم کو۔ عربی میں لکھنے والوں نے، محدثین نے تعریف کی ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا فعلا تقریرا او صفتا، جو حضور کی طرف منسوب ہو کہ حضور نے قال رسول اللہ فرمایا، فعل رسول اللہ حضور نے کیا، او فعل بحضرتہ ولم ينکر علیہ، حضور کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا حضور نے انکار نہیں فرمایا دیکھ کر، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ اور صفت کا مطلب ہے حضور کے جسم مبارک اور آپ کے حلیے مبارک سے متعلق جو باتیں ہیں اس کو صفت ہی کہتے ہیں۔ حضور سے متعلق جتنی باتیں ہیں اور حضور کے قول فعل کو بطور خاص، تقریر کو بطور خاص سنت کہا جاتا ہے۔ النکاح من سنتی ہے نا بھائی، نکاح سنت میں سے ہے، آپ باضابطہ رقعے پہ لکھاتے ہیں پر، لیکن نکاح ہونے سے قبل، قاضی صاحب آنے سے قبل نوشا کا گھر سے نکل کر شادی خانے تک جانا، کیسا جانا ہے؟ شیطان کے ساتھ۔ کس کے ساتھ جا رہا بھائی؟ شیطان کے ساتھ جا رہا نا۔ اب آپ بتاؤ نکاح میں برکت آئے گی؟ حد یہ ہو گئی ہے اس وقت میں، یہ تو خیر لوگ بولتے نا سب آرزواں ارمانہ نکالنے کا ٹائم ہے مول صاحب، کیا اچھے آرزواں ہے رے بات،
سب کو جہنم میں لے جانے کا جو ہے نا ایک بڑا کانسیپٹ بنا کے جا رہا ہے، آرزو ارمان ہے، شیطان کو بلا کے، شیطان کو خوش کر کے، حضور کو اور حضور کی روح مبارک کو جو ہے ناراض کر کے یہ کام کرتے ہوئے ہم بول رہے ہیں صاحب ہماری آرزو ارمان ہے۔ اب تو حد یہ ہو گئی کہ ختنہ ہونے کے بعد جو ختنہ کی بھی دعوت ہوتی نا ہمارے پاس، ختنہ کی بھی دعوت ہے ہمارے پاس، بچی بڑی ہو گئی تو اس کی بھی دعوت ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ ختنے کی دعوت میں بچے کو گھوڑی پہ بٹھا کے بینڈ کے ساتھ لے جایا گیا۔ ختنے کی دعوت میں بچے کو گھوڑی پہ بٹھا کے بینڈ کے ساتھ شادی خانے کو لے جا کے اس کی دعوت کرے۔ یعنی جو قوم رسومات میں پیسہ لگانے پر فخر کرتی ہیں اور بچوں کے پڑھانے کے سلسلے میں اپنے پیسوں کو بچانے کی فکر کرتی ہیں، خدا کی قسم قیامت تک یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی اولاد کو پڑھاؤ، رسومات جائے کہیں اور، رسومات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر یہ کام نہیں کریں گے تو یاد رکھنا کل میدان قیامت میں اس اولاد کے حقوق کو ادا نہ کرنے کے سلسلے میں تم جواب دہ رہو گے۔ اور حضور نے فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کا خرچ سب سے کم ہو۔ آج ہمارے پاس ایک الگ کانسیپٹ ہے، جتنا بڑا شادی خانہ، جتنے زیادہ قسم کے کھانے پینے، وہ شادی بڑی اچھی اور دھوم دھام کی، لیکن حضور نے فرمایا سب سے کم خرچ جس نکاح میں آئے وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ حضور کا فرمان یقیناً سچا ہے، ہر حال میں سچا ہے، پوری دنیا اس کے خلاف جائے تب بھی حضور کا فرمان سچا ہے۔ اب ہمیں حضور کے فرمان کو اپنے سینے سے لگا کر عمل کرنا چاہیے یا لوگوں میں اپنی واہواہی کے لیے حضور کے فرمان کو نعوذ باللہ پسے پشت ڈال کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے؟ یاد رکھنا تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی خوشی چاہو گے، اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہوگا، لوگوں کو بھی تم سے خوش کر دے گا، اور اگر لوگوں کو راضی کرنا چاہو گے قیامت کی صبح تک لوگ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اب فیصلہ آپ کرو کہ نکاح کس طریقے پر کرنا چاہیے، اور خدا کے واسطے جتنی باتیں اب کہی گئی ہیں صدا بصحرا مت ہونے دو۔ اللہ مجھے، آپ کو اور پوری امت کو توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔